صلی وسلم علی الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی آج یہ کرنا ہے کہ حاملہ عورتوں سے کن صورتوں میں ہم بستری کرنا ازدواجی تعلقات قائم کرنا حقوق زوجیت ادا کرنا منع ہے اور پھر کن صورتوں میں حقوق زوجیت ادا کرنے کی اجازت موجود ہے۔ یہ بھی بتانا ہے کہ کن مواقع پر حقوق زوجیت ادا کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور کن مواقع پر حقوق زوجیت ادا کرنا مباح ہے۔ ناظرین ان تمام باتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ بات رکھیں اسلام نے یہ آئلی زندگی کا فارمولہ ہے کہ جو میاں اور بیوی کے ساتھ گھر کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس کے تحت ہر ایک ذمہ داری لگائی ہے جس طرح کہ اسلام نے ہر انسان فرائض فرمائے اور حقوق متعین فرمائے ہر شخص کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا اور حقوق کے حصول کا جو ہے فارمولہ فرمایا لیکن فرمایا کہ وہ نہیں دیتا صبر کی جا سکتی ہے لیکن فرائض کسی طرح بھی جائز کا عنصر موجود نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ بھی میاں بیوی کے دونوں کا حقوق کا معاملہ ہے تو حقوق زوجیت ادا کرنے کی غرض سے یہ سوال پوچھا گیا اس لیے میں نے کہا اس لیے میں تھوڑا جا کے آپ سے کروں چند مواقع ایسے جہاں پر ہم کرنا سختی سے منع ہے جس کو حرام کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خاتون پیریڈز کی ایام میں ہو یعنی ایام حیض کے اندر ہو جس کو مینسز بولتے ہیں اگر ان ایام میں ہو تو کہ زوجیت ادا نہیں کیے جا سکتے اگر مرد ایسا کرے گا گنہگار اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی اس کا حساب دینا ہوگا اور اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے معافی درکار ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد یا عورت یا ان دونوں میں سے کوئی ایک روزے کی کیفیت میں ہو تو جب روزے کی حالت میں ہے تو اس حالت میں بھی اس صورت میں بھی ہم بستری کرنا منع اور حرام ہے کیونکہ روزہ اٹھ جائے گا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے جو ہے دوسرے نمبر پر حالت روزہ میں میاں بیوی دونوں میں سے ایک ہو یا دونوں صورتوں میں ہم بستری منع ہے۔ اسی طرح ناظرین تیسری صورت یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں ہو ظاہر اعتکاف میں ہوتا ہے یا خاتون خانہ مسجد میں اعتکاف کرتی ہے تو اس صورت میں بھی اعتکاف کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا منع ہے۔ اسی طرح آخر میں ایام نفاس کے اندر جن دنوں میں عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد ایام ہے ان ایام میں بھی بستری کرنا منع اور حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اب رہا یہ سوال
کہ حمل کی صورت میں ہو تو کیا کیا جائے؟ تو ناظرین میں دو رائے موجود ہے۔ پہلی رائے فزیکل کی بات ہے کہ عورت صحت مند ہو، اس کی صحت میں خرابی واقع نہ ہو، تو پھر ہم بستری کرنا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کمزور ہو، فزیکل طور پہ کمزور ہو، تو اس صورت میں مباح ہے کہ آپ بستری کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بچہ کمزور ہے، ڈاکٹر نے ایڈوائز کر دیا ہے کہ اگر ایسا ہو بچے گرنے کا اندیشہ ہے، تو گویا اگر ایسا کیا تو ہمارے کی وجہ سے انسانیت قتل کا معاملہ بقا ہو گیا۔ اس لیے اس صورت میں ہم بستری کرنا مطلقاً منع ہے۔ تو ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حالت حمل میں عام طور پہ بستری جائز ہے، لیکن مخصوص کنڈیشن جیسے میں نے آپ کے سامنے کیا، ان صورتوں میں پھر حمل کی حالت میں اگر عورت یا اس بچے کی تکلیف کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، آنے والے بچے کی تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ہم بستری کرنا منع اور ناجائز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین سمجھ اور فہم عطا